وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت رسول پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے سوائے اس کے کہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے انہوں نے کہا ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلہ کی طاقت نہیں ہے لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ کل جو آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ طالوت بادشاہ کا یہ ذکر ہے جو حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر مقرر کیا تھا۔ یہ بادشاہ جب لشکروں کو لے کر اپنے علاقہ سے نکلا کفار کے مقابلے میں تو گرمی کا چونکہ موسم تھا اور رستے میں جب فوج کو پیاس لگی مجاہدین کو پیاس لگی تو انہوں نے شکایت کی اے بادشاہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے سخت گرمی اور بہت پیاس ہے۔ بادشاہ نے کہا صبر کرو تھوڑی دیر بعد ایک نہر آنے والی ہے اس نہر سے پانی تمہاری آزمائش ہے بالکل تم نے ایک ایک چلو بھر کے پینا ہے اگر کسی نے زیادہ پی لیا پیٹ بھر کے اپنی پیاس بجھا لی تو پھر ہماری اس جماعت سے نہیں ہوگا تو جس نے ثابت قدم رہنا ہے وہ اس پانی کو نہ پیے بالکل تھوڑا سا گزارش جتنا ایک کلو بھر کے پی لے۔ آپ نے یہ نصیحت کی اور جو جالوت بادشاہ ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت شمویل علیہ السلام پر جو وحی آئی تھی اس کے ذریعے وہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی آئی ہے کہ اس نہر میں تمہاری آزمائش ہے اب تمہیں اختیار ہے تم کتنا پانی پیتے ہو۔ تو جب وہ نہر تھوڑی دیر کے بعد آ گئی تو بہت سی تعداد میں لوگوں نے اس نہر سے جی بھر کے پانی پی لیا پیاس بجھا لی چند ایک لوگ رہ گئے جنہوں نے صرف نبی کے یا بادشاہ کے کہنے پہ پانی نہ پیا صرف ایک چلو سے گزارا کر لیا تو ان کی تعداد جو ہے وہ 313 ہے۔
جو مجاہدین بچ گئے جنہوں نے پانی تھوڑا پیا صبر کیا، وہ ان کی تعداد 313 تھی اور باقی سارا لشکر جو ہے وہ پانی پی بیٹھے۔ تو جب انہوں نے پانی پی لیا زیادہ، ان کے ہونٹ جو ہیں وہ کالے ہونے شروع ہو گئے اور پیاس آگے سے زیادہ بڑھ گئی۔ تو اس لیے وہ کیونکہ طالوت بادشاہ نے کہا تھا کہ جس نے جی بھر کے پانی پی لیا وہ ہمارے لشکر سے نہیں ہوگا، تو وہی ہوا جو بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے، اور جو 313 مسلمان تھے جو صحیح مجاہدین تھے جنہوں نے اللہ پہ اوپر پورا اعتماد اور یقین کیا تھا، پانی تھوڑا پیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ طالوت بادشاہ کے ساتھ گئے تو کہا کہ ہم کیسے لڑیں گے، یہ تو بہت بڑی تعداد میں کفار ہیں، ہم 313 ہیں۔ ان لوگوں نے کیونکہ وہ سچے مومن تھے اور مجاہدین تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی جماعت میں چھوٹی جماعت غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اگر صبر کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ اللہ ہوگا۔ صبر سے ہی اس پانی میں امتحان تھا ان کا، جنہوں نے صبر نہ کیا، جی بھر کے پی لیا، ہونٹ بھی کالے ہو گئے، پیاس آگے سے زیادہ بڑھ گئی اور وہ پیچھے رہ گئی۔ تو جنہوں نے کم پیا صبر کیا انہوں نے جہاد کیا اور 313 نے ہی وہ سارے کفار کو مار ڈالا اور فتح نصیب کر لی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ کے اوپر کوئی آزمائش کا وقت آ جائے تو واویلا نہ کریں، صبر و استقامت کے ساتھ اس کو عبور کریں، تو انشاءاللہ جب وہ وقت گزر جائے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والوں کو انعام دیتا ہے وہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر مقام پہ صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔